تو نبی علیہ السلام نے قربان کیا، اور یہی قربانیوں کا سبق صحابہ کرام نے سیکھا، اور انہوں نے بھی دین کی خاطر بہت قربانی سنتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان قربانیاں دینے والوں میں سے ایک بڑا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ایمان لانے سے پہلے مکہ مکرمہ کے بڑے امیر سیٹھ لوگوں میں شمار تھا، 2 دکانیں تھیں ان کی تجارت کی، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور تہمت لگے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری 2 دکانیں ہوتی تھیں اور تم اتنے امیر آدمی کہلاتے تھے، آج کی سال میں میرے سامنے بیٹھے ہو۔ عرض کیا ہے اللہ کے محبوب، میں نے اپنا سب کچھ جو قربان کیا اس کے بدلے میرے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ آ گیا، مجھے دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں نصیب ہو گئی، سب نعمتیں نصیب۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا سب سے پہلا بیان اس امت میں سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ 2 روایتیں، ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے، ایک اسماء بنت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے، دونوں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حرم شریف میں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی اب آپ اجازت دے دیجئے تاکہ ہم اس دین کی بات کفار کے سامنے بھی پہنچائیں۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت 38 آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ صدیق اکبر عنہ کے مطالبہ پر محبوب نے فرمایا بہت، چنانچہ وہ مسجد حرام میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا اور بیان کرنا شروع کر دیا اسلام کے بارے میں۔ کفار نے مارا، اتنا مارا، ہجوم ہو گیا کہ وہ نیچے گر گئے اور ان کو ہوش نہ رہا، انکانشیس ہو گئے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے اتنا زیادہ مارا، عائشہ صدیقہ راوی روایت فرماتی ہیں کہ اس کا جوتا کئی تہوں سے بنا ہوا تھا چمڑے کی، اس نے وہ جوتا اتارا اور سینہ صدیق اکبر عنہ کے چہرے پہ مارتا تھا، اور اس کا خیال نہیں رکھتا تھا کہ یہ آنکھ پہ لگ رہا ہے یا کان پہ لگ رہا ہے یا ناک پہ لگ رہا ہے۔ اس نے اتنے جوتے مارے کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ آنکھ اور ناک کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ لیٹے ہوئے تھے، یعنی پڑے ہوئے تھے نیچے، وہ آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھلتا تھا، وزنی تھا، پیٹ پر اوپر چڑھ کر اچھل کے پھر نیچے گرتا تھا۔ متعدد بار اس نے ان کے پیٹ کے اوپر اس طرح اپنی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ابو بکر فوت۔ اس وقت کسی نے بتایا تو بنو تمیم کے لوگ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر ان کو اٹھانا چاہا تو اٹھتے نہیں تھے، وہ تو جیسے لاش سی ہوتی ہے، کپڑا بچھایا اور کپڑے کے اوپر بوری میں جس طرح ڈالتے ہیں اس طرح بوری میں ڈال کے اٹھا کے لے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے اگر ابو بکر فوت ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے اس کا بدلہ لیں گے۔ وہاں گئے گھر میں تو 1-2 دن تو ہوش نہیں آیا، گھر والے پریشان، قبیلے والے پریشان۔ بالآخر جب ہوش آیا، کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے پہلا سوال یہ کیا اپنی ماں ام خیر سے، امی نبی علیہ السلام کے حال کا کچھ پتا ہے؟ امی میرے محبوب کے حال کا کچھ پتا ہے؟ جب وہ باقی لوگوں نے سنا جو قبیلے کے تھے مگر مشرک تھے، وہ یہ سن کر چلے گئے۔ اب ماں باقی رہ گئی۔ ام خیر نے کہا کہ بیٹے تیری یہ حالت ہو گئی، تجھے اتنا مارا گیا، تیرا جسم زخموں سے چور چور ہے، اور تو اس وقت بھی ان کا نام لیتے ہیں؟ چلو کچھ دودھ پی لو، کچھ کھا لو، تم نے اتنے دیر سے نہیں کھایا۔ قسم اٹھا لی جب تک میں اللہ کے محبوب کا دیدار نہیں کروں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ اللہ عاشق صاحب
یہ عشاق کی حالت ہوئی. اب وہ حیران ہے. خیر کہنے لگی کہ میں اب کیسے معلوم کروں کہ تمہارے محبوب کس حال میں ہے. کہنے لگے کہ جمیل کے پاس چلے جائیے. یہ عمر بن خطاب لانا کی بہن جمیل بنت خطاب, ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں. خیر ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ جی مسلمانوں کے پیغمبر اسلام وہ ایمان لا چکی تھی مگر اپنا ایمان چھپاتی تھی. مجھے کیا پتا کون کہاں پہ ہے, تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس ذرا ہوش میں آیا ہے. کہنے لگے چلو میں بھی تبا پرسی کر لیتی ہوں. وہ اس بہانے جمیل ساتھ آ گئی اور آ کر صدیق فلانوں سے پوچھا کہ آپ کس حال میں. ان کا آگے سے جواب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہیں, کہاں پہ. انہوں نے کہا تمہاری والدہ سن رہی ہے. فرمان لگے میری ماں کی فکر نہ کرو, تم مجھے بتاؤ میرے محبوب کا حال ہے. انہوں نے سمجھا کہ محبوب بات ہے. وہ کہنے لگی کہ دار ارقم میں ہے. فرمان لگے پھر مجھے لے چلو, میں جب تک محبوب کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. اب دو عورتیں, رات کا وقت ہے, خود چلا نہیں جاتا. ایک نے ایک بازو پکڑا اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑا اور اس طرح وہ ٹیک لگا لگا کر چلتے چلتے, حالانکہ چہرہ سوجا ہوا ہے, زخم لگے ہوئے ہیں, اور اس حالت میں چلتے 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 دار ارقم میں پہنچے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی دار ارقم میں پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو بکر پر جھکے اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا. محبوب کا دل اتنا خوش ہوا کہ انہوں نے سیدنا صدیق فلانوں کے ماتھے پہ بوسہ دیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ جھک گئے اور وہ بھی ابو بکر کے اسی جگہ پر بوسہ دیتے تھے جہاں محبوب نے بوسہ دیا تھا. صحابہ بھی اسی جگہ پر بوسہ دیا. سب چوم رہے ہیں. دین کی خاطر آپ نے اتنی مشقتیں اٹھائیں. اس وقت ابو بکر صدیق نے جب محبوب کو دیکھ لیا دل مطمئن ہو گیا. اب دوسری بات کرتے ہیں, اللہ کے محبوب یہ میری والدہ خیر مجھے لے کر آئی ہے, اگر آپ دعا فرما دیں تو یہ بھی ایمان قبول کریں. دیکھا دین کا غم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور ابو بکر صدیق کی والدہ وہیں پر ایمان لے آئی. اب یہ واقعہ کہ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ایذا پہنچائی گئی تھی, ایک ہی دن بدھ کا دن ہے یہ. صبح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح جو ہے تکلیف پہنچائی گئی تھی اور شام میں ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچائی گئی. ادھر سے حضرت حمزہ نام شکار کھیل کر آئے تو کسی نے کہا جی کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ تو آج یہ معاملہ ہوا. پھر انہوں نے بھی ایذا پہنچانے والوں سے بدلہ لیا, نبی علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچے اور انہوں نے آ کر بھی ایمان قبول کر لیا. یہ 39ویں بندے تھے اور اگلا دن جمعرات کا تھا. رات محبوب نے دعا فرمائی, اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی کو ایمان کی توفیق عطا. اور جمعرات کے دن عمر لانو بھی حاضر ہوتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, اور 40 دندوں کے ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساری جماعت کو مسجد حرام میں عبادت کی توفیق عطا.